بڑا خالی خالی سا لگ رہا تھا وہ وسیع، وہ دراز خط سایہ دار درخت، برسہ برس سے اس جگہ اپنی خوبصورتی بنائے ہوئے تھا۔ وہ درخت جو سایہ دار تھا اور مسافر تھکے ہارے جس کی پناہ میں سکون ڈھونڈ لیتے۔ وہ درخت جس کے میٹھے میٹھے پھل سے ہر کوئی فیض یاب ہوا۔ آج وہ زمیں بوس ہو گیا۔ کہنے کو کیا نہیں تھا، سب اس کی ٹھنڈی چھاؤں کو یاد کر رہے تھے، سب کی زباں پر پھلوں کے ذائقے کا تذکرہ تھا، سب اس کی شان و شوکت کے گن گا رہے تھے۔ وہ درخت جو کبھی بہت چھوٹا سا پودا رہا ہوگا، بہت ہی چھوٹا سا، نازک سا، کومل سا، جس کو برسات کی پھوہار جلاتی، کرنیں زندگی دیتی اور نرم ہوا آہستہ آہستہ جھولا جھلاتی۔ کبھی گرم دھوپ کا بھی گزر ہوا تو پودا سمٹ گیا، کبھی گھن گرج کے ساتھ بارش کے ریلے آئے، پودا سہم گیا، کبھی ہواؤں نے تیزی اختیار کر کے سب کچھ اڑا لے جانا چاہا، پودا اپنی ننھی ننھی جڑوں سے چمٹا رہا اور پھر وہ جوان ہوتا چلا گیا۔ اب نرم نرم کرنوں کی صبح ہو یا گرم دھوپ کا پھیرا، وہ پیڑ مضبوطی سے ان کو اپنے آپ میں سمونے لگا۔ وہ رمجھم بارش ہوتی یا زوردار برسات، وہ ان سے کھیلتا، ڈالیوں سے اٹکھیلیاں کرتا، ان کا مذاق بھی اڑانے لگا۔ اب نرم ہوا آتی تو اس کے پتے رقص کرنے لگتے اور تیز ہوا آتی تو ڈالیاں جھک جھک کر اٹھنے لگتیں اور یہ ورزش انہیں اور طاقت بخش جاتی۔ رفتہ رفتہ جیسے ان موسموں کو اس پیڑ کی ضرورت محسوس ہونے لگی، دھوپ آتی تو اپنی چمک دکھانے پتوں پر رک جاتی، صبح آتی شام جاتی تو کرنیں آڑی ترچھی ہو کر زمین کو چھونے کی کوشش کرنے لگتیں۔ بارش نے اب اپنا زائد پانی اس کی جڑوں میں داخل کرنا شروع کر دیا، پتوں نے بارش کو تیزی سے اپنے علاقے میں باندھ کی طرح روک دیا، ہواؤں نے پیڑ سے مدد مانگی اور جب وہ چلنے لگی تو پتوں کی آواز کے ساتھ ہوا کا ساز ایک دلکش دھن کی شکل میں ابھرنے لگتا۔ وہ تیز تیز چلتی تو لوگ دور دور سے ہوا کی رفتار جان جاتے۔ یہ سب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انجانی بات ہوئی کہ اس پیڑ کی چھایا میں کسی بیج نے گرمی پالی، زندگی پالی اور ایک ننھا سا گستاخ پودا اس جگہ اگ آیا جہاں اس گھنے درخت کی چھایا میں رک کر کوئی دم تو لے سکتا تھا مگر پلنے بڑھنے کی بات نہ سوچ سکتا تھا۔ اگر یہ گستاخانہ حرکت تو اس پودے نے کر دی تھی، بھلا وہ بھی ان بیجوں کی طرح اڑ کر کیوں نہ چلا گیا جو ہوا اڑا لے گئی تھی؟ بھلا وہ بھی ان بیجوں کی طرح پانی میں کیوں نہ بہہ گیا جس کو بارش کے ریلے بہا لے گئے تھے؟ بھلا وہ اس چھایا میں کیوں رک گیا؟ اگر نکل جاتا تو کہیں نہ کہیں تو جگہ بھی پا جاتا، ورنہ فنا ہی ہو جاتا، خس و خاشاک ہو جاتا۔ اس گستاخ پودے کی یہ جرأت ناقابل معافی تھی، بلکہ اس کی جڑیں زمین میں ہی کیوں نہ پہنچ گئی ہوں، اس مضبوط درخت کی جڑیں اس تک غذا نہیں پہنچنے دیں گی، بھلے ہی اس کے کچھ پتے نکل آئے ہوں مگر اس گھنے درخت کے نیچے کرنوں کی گرمی نہ مل سکے گی، ہرگز نہیں۔ اس کو اس آدمی کی طرح جینا ہوگا جو کھانا کھا سکے تو پانی کو ترسے، پانی پی سکے تو کھانے کو ترسے۔ اگر جینا ہے
تو اس طرح جینا ہوگا۔ اور پھر یہ ننھا پودا کملانے لگا۔ کبھی گستاخ پودے کو گستاخ سی کوئی کرن نہار جاتی تو کبھی زندگی دینے والے بارش کے پانی کے ریلے بہتے بہتے اس کو بھی سیراب کر جاتے، اور یہ پودا زندگی پا گیا۔ وہ بھی اپنی سوکھی سوکھی پتلی پتلی ٹہنیوں کے ساتھ جوانی کی اونچائی ناپنے، اونچا ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس مضبوط پیڑ کو اس کی زندگی تو گوارا ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی حقیر ذات کے آگے اس کی اپنی مضبوط شخصیت اور نکھر جاتی، کیونکہ اس بن دانہ پانی بڑھتی ذات کے آگے اس کی اپنی ذات کس قدر مضبوط تھی، تناور تھی، سایہ دار تھی، پھلدار تھی، دلکش تھی۔ اور وہ حقیر خزاں رسیدہ پودا اب جوانی کی طرف کیوں بڑھنے لگا؟ اس کی یہ رفتار ایک گھناؤنا جرم تھی، ایک نفرت انگیز قدم تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی اپنی موٹی موٹی ڈالیوں پر بیٹھنے اور سستانے والے پرندے اس پیڑ کو بھی اس طرح پھلدار ہونے کی دعا نہ دے بیٹھیں۔ اس کی چھایا میں پلنے والے درخت کہیں اس سے بڑھ کر سایہ دار نہ بن جائے۔ اور پھر اب تناور درخت کی مضبوط شاخیں اس طرح بڑھنے لگیں کہ اس چھوٹے سے پیڑ کو اپنی شاخیں اوپر بڑھنے سے روک دینی پڑیں۔ یہ چھوٹے درخت کی ڈالیں سمٹیں اور بازوؤں میں پھیل گئیں۔ جہاں سے اس تناور درخت نے اونچے اٹھنے کا راستہ طے کیا تھا، آج وہ اونچا تھا، اور یہ چھوٹا سا ننھا پودا بڑا ہو کر بھی وہیں کا وہیں رک گیا، جامد ہو گیا۔ مگر وقت کب جامد رہا ہے؟ وقت کب جامد رہا ہے؟ آج اس سایہ درخت کو وقت کے آگے سرنگوں ہونا پڑا۔ اس کی ڈالیاں سوکھنے لگیں۔ مضبوط جڑوں کی پہنچ تو بہت تھی، مگر اب ان سے سینچا ہوا پانی تازگی نہ بخش سکتا تھا، صرف زندگی برقرار رکھ سکتا تھا۔ اور رفتہ رفتہ یہ اونچا تناور درخت اپنی ٹہنیوں سمیت زمین پر آنے لگا۔ اس کی چھایا میں کھڑے اس حقیر درخت نے حیرت سے دیکھا، کہاں وہ دبدبا اور کہاں یہ انداز؟ جب اس تناور درخت کی ڈالیاں چھوٹے درخت کے راستے سے ہٹنے لگیں، تب اس چھوٹے سے درخت پر بھی پھول آ چکے تھے، پھلنے پھولنے کے دن تھے۔ اب اس کو اونچائیوں سے کیا لینا دینا؟ اونچا درخت سوکھتا جا رہا تھا، مگر اونچائی قائم تھی، اور یہ چھوٹا سا درخت اس درخت کی تعظیم کرتے ہوئے اپنی چھوٹی سی دنیا بسا رہا تھا۔ اس کی ننھی ننھی کوپلوں میں بہار کی تازگی تھی، پھول خوشبو لٹا رہے تھے، چڑیوں نے گھونسلہ بنانا شروع کر دیا تھا، اور تتلیوں نے رقص کرنا۔ پھر اس اونچے درخت تلے اس چھوٹے سے درخت نے فطرت و حسن کی بلندیوں کو چھو لیا۔